اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں 15 شعبان کی مناسبت سے تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری عیدی ہمارے امام کے ظہور کی شکل میں ہمیں عنایت فرمائے۔ بہت ہی بافضیلت دن ہے، اس لیے کہ اس روز ہمارے 12ویں امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، لہٰذا ایک مختصر سا خاکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور بہت ہی مختصر سے وقت میں۔ نام آپ کا وہی نام ہے کہ جو رسول اللہ کا نام ہے، اور روایتوں میں آپ کے نام کو لینے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ بہت سی روایتیں اس طرح کی ہیں کہ جس میں آپ کے نام کو لینے کے لیے منع کیا گیا ہے، اور جہاں بھی آپ دیکھیں تو امام کا نام جو لکھا جاتا ہے وہ الگ الگ عدد کے ساتھ، یعنی میم ہے میم دال، اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ کنیت آپ کی وہی کنیت ہے جو رسول اسلام کی کنیت ہے، ابو القاسم، ابا صالح، اور ولادت آپ کی 15 شعبان 255 ہجری یا 256 ہجری میں سامرہ میں سرداب میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ القاب آپ کے بہت سے ہیں، قائم، مہدی، موعود، امام عصر، صاحب الزمان، بقیت اللہ، یہ تمام القاب امام علیہ السلام کے ہیں۔ آپ کی ولادت جب ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ زمانہ بہت ہی پرآشوب زمانہ تھا، اس لیے کہ لوگوں نے سن رکھا تھا رسول اسلام سے، یہ حدیث بہت زیادہ نقل ہوئی اور متواتر لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ ہمارا 12واں ہادی امام حسن عسکری علیہ السلام کی نسل سے آئے گا، لہٰذا طاغوتیوں کی اور باطل کی یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ حق نہ آنے پائے اور ان کا ہمیشہ دبدبہ رہے، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ مولا اس دنیا میں نہ آنے پائے، لیکن بہرحال پروردگار عالم کا نظام ہے، اس کا سسٹم ہے، وہ جب اپنے ہادی کو بھیجنا چاہتا ہے تو اس کا اہتمام کرتا ہے، تو لہٰذا مولا اتنا زیادہ ہونے کے باوجود بھی، یعنی اتنا پہرا ہے، شکنجہ ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کو ہم مسلسل جو ہے وہ قید خانے میں رکھا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خدا کا اہتمام تھا، خدا کا انتظام تھا کہ مولا اس دنیا میں متولد ہوئے، اور جب مولا اس دنیا میں ولادت اتباع سعادت ہوئی ہے تو رہتا ملتا ہے کہ امام کے والد گرامی پر حمل کے آثار تک ظاہر نہیں ہوئے، یعنی اس طریقے سے اللہ نے اہتمام برتا، اور جب امام اس دنیا میں متولد ہوئے ہیں تو سر کو سجدہ خالق میں رکھا ہے، اور امام علیہ السلام سجدہ فرما رہے ہیں، اور امام کے بازو پر لکھا ہوا تھا کہ جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا باطل چلا گیا، اور بے شک باطل کو تو مٹنا ہی تھا، باطل کو تو جانا ہی تھا۔ بہرحال تو امام علیہ السلام ابھی چھوٹے سے تھے، 5 سال کا سن تھا کہ اسی وقت سے امام کی غیبت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امام کی غیبت کے 2 مرحلے ہیں، ایک غیبت ہے جسے غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور ایک غیبت ہے کہ جسے غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ غیبت صغریٰ کی جو مدت ہے وہ اگر 255 میں ولادت ہے امام کی، تو اس وقت سے اگر مولا 5 سال کے تھے تو اس وقت سے لے کر امام کی جو سلسلہ ہے، غیبت کا جو سلسلہ ہے وہ 329 ہجری تک چلا ہے، یعنی 70 سال یا 69 سال کا یہ عرصہ ہے کہ جو غیبت صغریٰ کا زمانہ، اور یہ وہ پیریڈ ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں امام کے خاص نائبین مقرر تھے خود امام کی طرف سے، اور امام لوگوں سے کہ جو خطوط ہوتے تھے، لوگوں کے جوابات امام دیتے تھے، یعنی امام سے ایک رابطہ لوگوں کا تھا، چاہے نائبین کے ذریعے سے ہی، یہ نائبین امام سے ملتے تھے،
امام کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے تھے، لوگوں کے پیغامات امام تک پہنچایا کرتے تھے. یعنی ایک سلسلہ ملاقات کا امام سے رابطے کا تھا. لیکن جب چوتھے نائب کا امام کے انتقال ہو گیا تو اب امام نے اعلان کر دیا کہ اب ہماری غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو رہا ہے. یعنی ایسی غیبت کی جو بڑی ہے، جو طولانی ہے، جو لامحدود ہے، جسے وہی اسی وقت ختم ہو سکتی ہے یہ غیبت کہ جب خداوند عالم چاہے گا. تو 260 ہجری سے 329 ہجری تک یہ سلسلہ چلتا رہا. یعنی 69 سال 70 سال سے غیبت کبریٰ صغریٰ کا سلسلہ رہا ہے. اور اس کے بعد پھر 329 ہجری سے لے کر اس وقت تک یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے کہ مولا نے اعلان کر دیا کہ اب ہم سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا، اور جو بھی ہم سے ملاقات کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اور پھر یہیں سے دیکھیے علماء کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. اسی مقام سے خود جو ہم مجتہدین کو مانتے ہیں یا ان کی ہم تقلید کرتے ہیں، تو یہ ہمارا اپنا گڑھا ہوا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے تسکین نفس کے لیے ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اب امام سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے، امام سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم نے کسی مجتہد کو بنا لیا اور ان کی طرف رجوع کر رہی. نہیں، یہ ہم نے اپنے سے نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ جو سسٹم دیا ہے، یہ خود سسٹم بھی جو بنایا ہوا ہے یہ امام وقت کا بنایا ہوا ہے. امام علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی. وہ حدیث کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا الی روات حدیثنا، کہ جو اب واقعے پیش آئیں، جو حوادث پیش آئیں، جو مسئلے تم کو پیش آئیں، اس سلسلے میں تم ہمارے جو روات ہیں، جو ہمارے حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، یعنی ہمارے علماء جو ہیں ان کی طرف تم رجوع کرو. اور پھر امام نے فرمایا، اور امام علیہ السلام حجت بھی کام کر رہے ہیں. امام فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہے. وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، اور ہم اللہ کی حجت ہیں اور وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہے. لہذا جو مسئلے پیش آئیں اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں تمہیں مجتہد کی طرف رجوع کرنا ہے، تمہیں مرجع کی طرف رجوع. یعنی یہ خود جملہ اور یہ خود جو لفظ ہے یہ مرجع کا، یہ خود امام کا عنایت کرتا ہے. لہذا یہیں سے مجتہد کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. تو اور اس کے بعد تو یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے، اور یہ کب ختم ہوگا یہ پروردگار عالم جانتا ہے کہ کب یہ ختم ہوگا. لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سلسلہ ختم ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے چاہنے والے، اگر ہمارے ماننے والے ہمارے لیے دعا فرمائے. اسی لیے ایک اہم وظیفے میں سے، ایک اہم فرائض میں سے جو ایک امام کے چاہنے والے کا فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ امام کے ظہور کی کثرت سے دعا کرے. خود امام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے ظہور کی کثرت سے ہمارے چاہنے والے دعا کرتے تو خداوند عالم ہمارے فرج کو نزدیک کر دیتا، ہمارے ظہور کو نزدیک کر دیتا. لیکن یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کمی ہے کہ ہم اپنے امام کی ظہور کے لیے دعا نہیں کرتے، یعنی اس طریقے سے دعا نہیں کرتے کہ جیسا ہمیں کرنا چاہیے. اور پھر امام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو آج کے زمانے کے اعتبار سے امام نے فرمایا کہ یہ جو شیعہ زندہ ہے، امام نے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ غیبت ہو گئی تو یعنی ہمارا بالکل رابطہ ختم ہو گیا ہے. نہیں، امام نے فرمایا کہ انا غیر محملین لمراعاتکم، کہ ہم ایسا نہیں کہ تم سے غافل ہیں. امام نے فرمایا کہ ہم تم سے غافل نہیں ہیں. ولا نعسین لذکرکم، اور تمہارے ذکر کو ہم فراموش نہیں کیے ہوئے ہیں، ہم تمہیں بھولے ہوئے نہیں ہیں. اور پھر امام نے فرمایا کہ ولولا ذالک، اگر ایسا نہ ہوتا تو نزلہ بکم الاوا، تو تم پر جو ہے وہ بلائیں نازل ہو جاتی، مشکلات نازل ہو جاتی. واستلمکم الاعداء، اور دشمن تمہیں ختم کر دیتے. فاتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی خود امام یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا وجود ہمارے وجود پر دلیل ہے، تمہارا زندہ رہنا، کیونکہ آج کے زمانہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے آپ دیکھیں ہمیشہ شیعوں پر ظلم کیا گیا، ان پر مصائب ڈھائے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آج شیعہ زندہ ہے اور پورے وقار کے ساتھ زندہ ہے، پورے اپنی شان و شوکت کے ساتھ زندہ ہے. یہ خود ہمارا وجود اس بات کی علامت ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا کوئی سرپرست ہے، ہمارا کوئی ایسا ہے کہ جو ہماری پشت پناہی کر رہا ہے، اور وہ ہمارے وقت کے امام ہیں. لہذا امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے ذکر کو نہیں بھولے ہوئے، ہم تمہیں فراموش نہیں کیے ہوئے ہیں. ہم اپنے امام کو فراموش کر سکتے ہیں، ہم اپنے امام کو بھول سکتے ہیں، لیکن ہمارے امام ہم کو کسی بھی حالت میں وہ فراموش نہیں کرتے ہیں. بس پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں امام کی صحیح معنوں میں معرفت
عنایت فرمائے اور ایمان کے صحیح چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔